اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منہاج القاصدین صفحہ نمبر 146، فصل سوم، تیسری فصل، پیج 146۔ تجارت میں دیانتداری اور خوف خدا۔ چوتھا کام تاجر کا اپنے دین سے محبت کرنا ہے، یعنی دنیا کے کام تو کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین بھی پرائرٹی نمبر 1 ہو، کیونکہ جو چیز محبوب ہوتی ہے وہ سب سے اہم ہوتی ہے، جو دنیاوی امور میں خاص اور آخرت کے لیے عام ہو۔ دنیاوی امور میں خاص اور آخرت کے لیے عام ہو، یعنی دین کی محبت۔ تاجر کو تجارت میں اپنی آخرت سے غافل نہ ہونا چاہیے، بلکہ اپنے دین کو ملحوظ رکھنا چاہیے، یعنی زیادہ اہم رکھنا چاہیے، اور اس کی اپنے دین سے محبت ان 6 چیزوں کو ملحوظ رکھنے سے ظاہر ہوگی۔ یعنی کیسے پتہ چلے گا کہ تاجر اپنے دین سے محبت رکھتا ہے، اپنی آخرت کو اہمیت دیتا ہے اور اس سے غافل نہیں؟ تو یہ 6 چیزوں سے پتہ چلے گی۔ پہلی، یعنی نمبر 1، تجارت میں اچھی نیت۔ نیت یہ کرنی چاہیے کہ کسی سے سوال نہ کرنا پڑے، یعنی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور لوگوں سے طمع نہ رہے، لالچ نہ ہو، اور بال بچے کی ضروریات پوری ہوں، تاکہ یہ بھی مجاہدین میں سے ہو، یعنی اللہ کے راستے میں کوشش کرنے والے، کیونکہ ان کو حلال کھلائیں گے تو پھر ان کی تربیت بھی اچھی ہوگی اور وہ بھی اللہ کے اطاعت گزار اور فرما بردار بنیں گے، اور مسلمانوں کی خیر خواہی ملحوظ رہے، یعنی اوورآل سب کی بھلائی۔ تو یہ نیت ہونی چاہیے تجارت کے پیچھے۔ دوسری یہ کہ اپنی صنعت اور تجارت میں فرض کفایہ کی ادائیگی کی نیت کرے۔ فرض کفایہ وہ ہوتا ہے کہ جو اگر چند لوگ ادا کریں تو ساری کمیونٹی کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، جیسے نماز جنازہ ہے، یا اسی طرح کچھ اور کام ہے۔ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو چند لوگ اگر نماز اس کی پڑھ دیتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تو ایک طرح سے سب کا فرض ادا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی نماز نہ پڑھے اس میت کی تو پوری کمیونٹی گناہ گار ہوگی، کیونکہ اگر صنعت اور تجارت چھوڑ دی جائے تو معیشت تباہ ہو کر رہ جائے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض صنعتیں اہم ہیں اور بعض ایسی ہیں کہ ان کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، لہذا اہم صنعت میں مشغول ہونا چاہیے تاکہ اس کی صنعت اور تجارت سے مسلمانوں کی اہم ضروریات پوری ہوں۔ زیور بنانے، نقش و نگار کرنے، مکانات پر پلستر کرنے اور تمام زیب و زینت کی صنعتوں سے پرہیز کرے کہ وہ مکروہ ہیں۔ اب زیور بنانا کیا یہ ناجائز ہے؟ یہ زیور پہننا ناجائز ہے، یا نقش و نگار بنانا جائز نہیں، یا مکان جو ہے وہ پلستر نہیں کرنے چاہیے؟ اس میں 2 چیزیں ملحوظ رکھی جائیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں مباح ہیں، یعنی حرام کے درجے میں نہیں ہیں، یعنی ان کی اجازت ہے۔ اب جہاں تک زیورات کا تعلق ہے تو عورت کے لیے ان کا پہننا منع نہیں ہے، اگر اچھی نیت کے ساتھ پہنے جائیں تو پہننے پر بھی اجر ہوگا۔ قرآن پاک میں جو عورت کی ایک صفت بتائی گئی ہے کہ افمن ینشأ فی الحلیۃ، کیا بھلا وہ جو زیورات میں پالی جاتی، تو مرد اور عورت کے درمیان زیورات جو ہیں یہ فرق کرتے ہیں۔ اسی طرح نقش و نگار بنانا، یعنی کسی بھی چیز کے اندر خوبصورتی لانے کے لیے، تو اگر وہ ایک حد کے اندر ہو تو وہ بھی عبادت ہے، کیونکہ ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ لیکن اگر اسراف میں داخل ہو جائیں، ضرورت سے زائد ہو اور صرف زیب و زینت ہی مقصد زندگی بن جائے تو درست نہیں، کیونکہ زینت کو کلی طور پہ ترک کرنے کا حکم نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہہ دیجئے کس نے حرام کیا اس زینت کو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی اور رزق میں پاکیزہ چیزیں، یعنی حرام نہیں ہے۔ اس طرح مکانات پر پلستر کرنا، تو اس پہ بھی دیکھا جائے گا کہ نیت کیا ہے،
پلستر کرنے سے مکان کی قیمت بڑھ جاتی ہے، یعنی اس کا استعمال اور اس میں سہولت ہو جاتی ہے۔ اگر پلستر نہ کیا جائے تو دیواروں کے اندر سے پانی جو ہے وہ زندگی کو مشکل میں ڈال دے گا، بارش کا پانی اندر جا کے، یا ویسے بھی اس میں گرمی سردی سے بچت کم ہوتی، اور تمام زیب و زینت کی صنعتوں سے جو میک اپ وغیرہ ہے کہ وہ مکروہ ہے۔ اب بذات خود یہ پیشے مکروہ تو نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کی نسبت سے ناپسندیدہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ انہیں ان کے اصل کام میں رکاوٹ ڈالنے والے، ان کے اصل کام میں مشکل ڈالنے والے، یہ رکاوٹ ڈالنے والے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ بعض لوگ جو ایک طرف علم کی خدمت کرتے ہیں، دوسری طرف اپنی روزی کمانے کے لیے کچھ نہ کچھ تجارت بھی کرتے ہیں۔ اب اگر ایک شخص ایک طرف قرآن کی تعلیم دے رہا ہے اور لوگوں کو آخرت کی بات بتا رہا ہے، اور دوسری طرف کچھ وقت زیور بنانے اور انتہائی زیب و زینت کی چیزیں تیار کرنے میں لگا ہوا ہے، تو قدرتی طور پر یہ مشغولیت اس کی پہلی مشغولیت کے راستے میں رکاوٹ ڈالے گی۔ اس کے ذہن، اس کے دل، اس کے دماغ، اس کے جذبات، اس کے احساسات ان چیزوں کو متاثر کرے گی۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر دو میں سے ایک کام متاثر ہوگا، یا تو پھر قرآن کا پڑھانا مثلا، کیونکہ اس میں وہ پوری طرح دل نہیں لگا سکے گا، اور یا پھر یہ کام متاثر ہوگا، کیونکہ انسان دو کشتیوں میں بیک وقت سوار نہیں ہو سکتا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک عام انسان کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن کچھ لوگوں کے لیے اس میں واقعی نقصان ہے۔ مثلا ویسے ہی قرآن کی خدمت کرنے والے لوگ کم ہیں، اور اگر قرآن کی خدمت کرنے والے لوگ بھی اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ نقش و نگار سیکھنے اور اس کو سکھانے یا اس کے بنانے میں لگا دے، تو یقینی طور پر وہ قرآن کی خدمت متاثر ہوگی۔ تو یہ کام ان لوگوں کو کرنے چاہیے کہ جن کے پاس زیادہ وقت ہو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے جب قرآن پاک پڑھنا شروع کیا اور ترجمہ وغیرہ یاد کرنا، اور پھر اسی طرح گرامر ساتھ پڑھنا، کچھ اور چیزیں بھی پڑھتی تھی، تو ظاہر اسکول کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ دوسری طرف مجھے پینٹنگز کا اور اسی طرح کڑھائی سلائی کا بھی بہت شوق تھا، جیسے کہ عام طور پر لڑکیوں کو ہوتا ہے، اب تو شاید کم ہو گیا، لیکن یہ کہ جب ہمارا دور تھا تو اس وقت یہ چیزیں عام طور پہ لڑکیوں کے لیے پسندیدہ ہوتی تھی، اور لڑکیوں کو شوق بھی ہوتا تھا اس میں، گڑیا سے کھیلنا، گڑیا کے کپڑے سینا، پھر عام طور پہ سلائی سیکھنا، کپڑے سینا، کڑھائی کرنا، پینٹنگ کرنا، یہ عام ہابیز ہوتی تھی، اور ان چیزوں کا نہ آنا ایک عیب سمجھا جاتا تھا، اور اب تو سیکھنا شاید عیب ہو گیا۔ اینی ویز، تو میرے والد ہمیشہ جب بھی، چونکہ مجھے شوق تھا تو میں چھپ چھپ کے کچھ نہ کچھ کرتی تھی، لیکن جب وہ دیکھتے تھے تو ہمیشہ ایک ہی نصیحت کرتے تھے کہ وہ کام کرو جو کوئی نہیں کر رہا۔ یہ کام تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں، اور ان کا مطلب کیا تھا، مقصد کیا تھا کہ قرآن کی خدمت کا کام، قرآن کی سیکھنے اور سکھانے، قرآن کی تعلیم کا کام تو نہ ہونے کے برابر کیا جا رہا ہے، یعنی بہت کم لوگ ہیں۔ اور پینٹنگ کا شوق، کڑھائی سلائی کا شوق، اور اس طرح کی اور بہت سی ہابیز، یہ تو گھر گھر میں ہو رہی، بہت سے لوگ یہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں جو ان کا مقصد ہے، کیونکہ یہ کتاب آپ کو پتہ ہے کہ ویسے بھی ایک ایبریج ورژن ہے، اور اس میں مختصر ہے، یہ امام ابن الجوزی کی اصل کتاب کا اختصار ہے، تو بعض اوقات اختصار میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پوری بات سامنے نہیں آتی اور اس سے کنفیوژن ہوتی ہے، تو مل کے اکٹھے پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم چیزوں کو ان کے کانٹیکسٹ میں سمجھیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں، زیور بنانا یا نقش و نگار کرنا یا اس طرح کے کام جو ہیں، یہ مکروہ ہیں، لیکن ہر ایک کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ کچھ ایسے لوگوں کے لیے ضرور مکروہ ہو سکتے ہیں کہ جو کسی اور کام کے لیے اللہ نے جن کو پیدا کیا اور ان کو اپنی صلاحیتیں اور اپنا ٹیلنٹ جو ہے وہ اس چیز کی طرف لگانا چاہیے، کیونکہ اگر انسان وہ کام چھوڑ کر جو بہت کم لوگ کر رہے ہیں ان کاموں کے پیچھے لگ جائے، عام ٹرینڈ ہے، یہ بہت سے لوگوں کا شوق ہے، تو یہ اپنے وقت اور اپنی صلاحیتوں اور اپنے کام کو بے قدر کرنا ہے، بے قیمت کرنا ہے، جبکہ بذات خود کوئی پیشہ جو ہوتا ہے وہ حقیر نہیں ہوتا، الا یہ کہ وہ حرام نہ ہو۔ یہ بھی گناہ ہے کہ درزی مرد کے لیے ریشمی کوٹ سیے،
یعنی درزی ہونا کوئی بری بات نہیں. بعض اسکالرز جو تھے انہوں نے درزی کا کام کیا. ابو بکر الخیاط مثلا نام، خیاط عربی میں درزی کو کہتے ہیں، ٹیلر کو. لیکن درزی اگر ایسا کپڑا سی رہا ہے جو پہننا حرام ہے تو اس کی روزی مشکوک ہو جائے گی. قصاب بننا بھی مکروہ ہے. اب آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر سارے لوگ اس کام کو چھوڑ دیں، قصاب کہتے ہیں نا ذبح کرنے والے کو، گوشت بیچنے والے کو، گوشت کہاں سے آئے گا؟ اور آج کل تو کوئی لوگوں کا دن نہیں گزرتا اور کوئی کھانا نہیں جس میں گوشت کی کوئی نہ کوئی قسم موجود نہ ہو. تو اگر ہر ایک چھوڑ دے گا قصاب بننا تو پھر تو کام نہیں چلے گا کسی معاشرے کا. لیکن کچھ لوگوں کے لیے قصاب بننا جو ہے وہ پسندیدہ نہیں، اور اس کی یہاں کیا انہوں نے وجہ بتائی ہے، کیونکہ اس سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے. یعنی ذبح کر کر کے جانور ایک طرح سے بے حس ہو جاتا ہے انسان. سینگی لگانے والا یعنی پچنے لگانے والا اور جھاڑو دینے والا بھی نہ بنے، کیونکہ اس میں ہر وقت نجاست ہے. سینگی لگانا آپ کو معلوم ہے کپنگ کرنا، جس میں جسم سے خون نکالا جاتا ہے، گندا خون. تو جب وہ نکالا جاتا ہے تو اس کے نکالنے میں چھینٹے پڑنے، اور پھر جب خون کو صاف کیا جاتا ہے تو کپڑوں پہ لگنے اور جسم پہ لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اور جھاڑو دینے والا بھی ظاہر ہے کہ گندگی کو سمیٹ رہا ہے تو گرد غبار اٹھ کے اس کے کپڑوں پہ پڑ رہا ہے. اب ایک شخص جس نے پڑھانا ہو، پڑھانے سے پہلے اگر وہ جھاڑو لگا کے کلاس میں پہنچے گا تو ظاہر ہے اس کے کپڑوں بھی پسینے کی بو آ رہی ہے اور بال بھی مٹی سے اٹے پڑے ہیں، تو اس کے پڑھانے میں بھی وہ نشاط اور وہ کیفیت نہیں ہوگی. آپ کو معلوم ہوگا کہ امام مالک جو تھے وہ پڑھانے سے پہلے باقاعدہ زیب و زینت اختیار کرتے تھے تاکہ زیادہ نشاط کے ساتھ اور چستی کے ساتھ سکھا سکیں. اور یہی حکم چمرنگ کا بھی ہے، یعنی چمڑا رنگنے والوں کا. قرآن کی تعلیم دینے اور نماز پڑھانے پر اجرت لینا بھی جائز نہیں. تیسری یہ کہ دنیا کا بازار آخرت کے بازار سے غافل نہ کر دے، اور آخرت کا بازار مسجدیں ہیں. چاہیے کہ دن کا پہلا حصہ اور دوسرا حصہ آخرت کے بازار کے لیے رکھے، یعنی فجر اور عصر، مغرب، عشاء، اور اس کے اوپر مداومت کرے، یعنی ہمیشگی اختیار کرے. سلف صالحین میں سے جو تجارت کرتے تھے دن کا پہلا اور پچھلا حصہ آخرت کے لیے رکھا کرتے تھے اور دن کا درمیانی حصہ تجارت کے لیے. یعنی اگر انسان کو کچھ کام کرنا ہو تو دن کی تقسیم کس طرح کرے کہ پہلا حصہ عبادت کے لیے، تعلیم سیکھنے سکھانے کے لیے، پھر دوسرا حصہ جو ہے وہ دنیا کے کام کاج کے لیے، اور تیسرا حصہ پھر اللہ کی عبادت کے لیے. چنانچہ جب ظہر اور عصر کی اذان سنے تو فرض کی ادائیگی کے لیے کاروبار چھوڑ دے. چوتھی یہ کہ بازار میں بھی ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا رہے اور تسبیح و تحلیل میں مشغول رہے، یعنی کام کاج کرتے ہوئے بھی ذکر خدا جو ہے وہ جاری رہے. پانچویں یہ کہ بازار اور تجارت کی شدید حرص نہ رکھے، یعنی دھیان وہاں نہ لگا رہے. ایسا نہ ہو کہ سب سے پہلے بازار میں جائے اور سب کے بعد نکلے. یعنی بازار اس کی ضرورت تو ہو لیکن اس کی شوق اور محبت کی منزل نہ ہو کہ وہیں جانے کے خواب دیکھتا رہے انسان. چھٹی یہ کہ صرف حرام سے بچنے پر ہی اکتفا نہ کرے بلکہ شکوک و شبہات کے مواقع سے بھی بچے. یعنی تقوی کا تقاضا یہی ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ دا ما یریبک الی ما لا یریبک، وہ چیز چھوڑ دو جس میں شک ہو اور اس کو لے لو جس میں شک نہ ہو. محض فتاوی پر انحصار کرنا کافی نہیں بلکہ اپنے دل سے فتویٰ پوچھے اور جو بات دل میں کھٹکے اس سے پرہیز کرے، کیونکہ گناہ کیا ہے؟ الاثم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، یعنی لوگوں کا ڈر ہو اس میں. تو یہ تھا باب تجارت میں دیانتداری اور خوف خدا کا. تو یہ 6 چیزیں اگر انسان ملحوظ رکھتا ہے، ملحوظ خاطر رکھتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کی پرائرٹی آخرت ہے، دنیا نہیں. اس کی محبت تجارت سے نہیں، دین سے ہے. تو سب سے پہلی چیز نیت ہے. پھر یہ کہ فرض کفایہ کی ادائیگی، کہ اگر کوئی بھی شخص یہ کام نہیں کرے گا تو مسلمان پیچھے رہ جائیں گے، اور عملاً رہ بھی چکے ہیں. پھر اسی طرح دنیا کا بازار آخرت کے بازار سے غافل نہ کر دے، یعنی دنیا کی تجارت انسان کو آخرت کی تجارت سے غافل نہ کر دے. جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہیں مال اور اولاد جو ہے اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. اور چوتھی یہ کہ بازار میں ہوتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے بھی انسان اللہ کو یاد کرتا رہے. اور پانچویں،
بازار اور تجارت کی شدید ہرس نہ ہو. بس ٹھیک ہے ایک فرض ہے، ایک کام کرنا ہے، لیکن اس کا شوق نہیں، شوق اس کا کچھ اور ہے، دین کا سیکھنا، سکھانا، عمل کرنا، اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے کام کرنا. چھٹی یہ کہ صرف حرام سے بچنے پر اکتفا نہ ہو بلکہ شک و شبہ سے بھی بچے. تو یہ 6 چیزیں اگر کسی کی تجارت میں ہوں گی یا تجارت سے متعلق تو یہ اس بات کی گواہی دیں گی کہ وہ شخص آخرت سے محبت کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.